بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمن میں ایک عالم کی پیش گوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ جب میں ملک یمن پہنچا تو وہاں ایک عالم دین جو کہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس نے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کہ کیا تم قریشی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کہ کیا تمہارا تعلق بنو تیم سے ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق بنو تیم سے ہے اور میں تیمی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے میرا نام دریافت کیا تو میں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ عالم بولا کہ اب صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی نشانی؟ وہ عالم بولا، تم اپنا پیٹ کھول دو۔ میں نے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے ایسا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ عالم بولا، مجھے علم صحیح صادق سے پتہ چلا ہے کہ ایک نبی حرم میں مبعوث ہوں گے۔ ان کے کام میں ان کے معاون ایک نوجوان اور ایک ادھیر عمر ہوں گے۔ جوان کا حلیہ یہ ہوگا اور ادھیر عمر کا حلیہ یہ ہوگا۔ وہ سفید رنگ کا ہوگا، اس کا جسم راگر ہوگا اور اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا اور ران پر بھی ایک نشانی ہوگی۔ تم اپنا پیٹ مجھے دکھاؤ کہ باقی تمام نشانیاں تم میں پوری ہوتی ہیں، اور میں یہ نشانی بھی تم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا پیٹ کھول دیا اور میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل موجود تھا۔ وہ عالم کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، وہ تم ہی ہو اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم راہ ہدایت سے دور نہ ہونا، اور اللہ عز و جل تمہیں جو مال دے وہ تم راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا۔ پھر جب میں سفر سے واپس لوٹنے لگا تو اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے مجھے چند اشعار سنائے اور کہا کہ یہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر جب میں سفر تجارت سے واپس لوٹا تو قریش کا ایک وفد مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، اور انہوں نے مجھے میرے کامیاب سفر پر مبارکباد دی اور کہا، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم و بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور اسے سمجھاؤ اور تمام معاملات درست کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
میں اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح سنا ہے، اللہ عز و جل نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دوں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور اللہ عز و جل کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یمن میں بے شمار عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جس نے تمہیں فلاں اشعار سنائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے جو مجھ سے قبل دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لاتا رہا۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس اعلیٰ منصب کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایماندار ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔